السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جو ہم EDU A 305 کا فائنل ٹرم کے حوالے سے لیکچر نمبر 4 اسٹارٹ کریں گے، اور اس لیکچر کا ہمارا ٹاپک ہے پریکٹس آف ماڈلس فار ریوارڈس۔ ٹھیک ہے، اس لیکچر میں ہم ٹاپک نمبر 165 سے لے کے ٹاپک نمبر 170 تک کور کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ریمائنڈ کرواتی چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا ہے تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں، اور اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کو فائنل ٹرم پریپریشن کے لیے امپورٹنٹ لیکچرز اور MCQs تمام سبجیکٹس کے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے حوالے سے مل سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو چلیے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 165 کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہے ویلیو آف ریوارڈ پلانز، یعنی انعامی منصوبوں کی اہمیت۔ اساتذہ اکثر کلاس روم میں بچوں کی تعلیمی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ریوارڈ سسٹم استعمال کرتے ہیں۔ یہ انعامات بچوں کو سیکھنے کی طرف راغب کرتے ہیں اور تعلیمی میدان میں کامیابی حاصل کرنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جب ایک بچہ کسی کام میں محنت کرتا ہے تو استاد اسے انعام کے طور پر کوئی تحفہ دیتا ہے۔ یہ تحفہ بچے کی کارکردگی کو سراہنے اور اسے مزید محنت پر آمادہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ماہرین کی آراء و انعامات کی اقسام پہ اگر ہم بات کریں تو جو تھیورسٹ ہیں اور ماہرین تعلیم ہیں، انعامات کی فطرت کے بارے میں مختلف خیالات رکھتے ہیں۔ انعامات کو دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہے ایکسٹرنسک ریوارڈ جو کہ کہا جاتا ہے بیرونی انعامات، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے انٹرنسک ریوارڈ یعنی کہ اندرونی انعامات۔ ٹھیک ہے، ایکس کا ورڈ آیا ہے تو یہ بیرونی سے تعلق ہے، اور ان کا آیا ہے تو یہ اندرونی سے اس کا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ ماہرین بیرونی انعامات کو زیادہ مؤثر سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بچوں کو اندرونی جذبے سے سیکھنے کی تحریک دی جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ایکسٹرنسک ریوارڈ کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو ایمابائل ہینیسے اینڈ گراسمن، ٹھیک ہے، یہ تھیورسٹ ہیں 1986 کے، ان کے مطابق رینفورسمنٹ از دا ہارٹ آف بیہیویئرل کنٹرول، یعنی بچوں کے رویے کو کنٹرول اور بہتر بنانے کا بنیادی ذریعہ جو ہے نا وہ رینفورسمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، رویے پر اثر ڈالنے والے جو بیہیویئرسٹ ہیں ان کا ماننا ہے کہ اساتذہ، والدین اور دیگر ذمہ دار افراد کو صرف بیرونی محرکات پر توجہ دینی چاہیے تاکہ بچوں کے اندر نیا رویہ پیدا کیا جا سکے۔ ایکسٹرنسک موٹیویشن جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ جب بچہ کوئی کام صرف اس لیے کرے کہ اسے انعام ملے یا وہ سزا سے بچ سکے۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل بچے صرف اچھے گریڈز حاصل کرنے کے لیے زیادہ پڑھتے ہیں، یہ جو ہے ایکسٹرنسک موٹیویشن ہے، یعنی محرک بچے کے اندر سے نہیں بلکہ باہر سے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم بات کرتے ہیں انٹرنسک ریوارڈ پہ۔ تو کلیوتھ کے مطابق اندرونی محرک وہ ہوتا ہے جب بچہ صرف سیکھنے کی خواہش کی وجہ سے سیکھتا ہے، یعنی بچے میں خود سے سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ کسی ایکسٹرنل انعام یا تعریف کے بغیر بھی کسی ٹاسک کو مکمل کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس میں انٹرسٹ لے رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انٹرنسک ریوارڈ کا مقصد بچوں کو ایسا رویہ سکھانا ہے جو ان کی زندگی کے معیار کو بہتر بنائے اور انہیں زندگی بھر سیکھنے والا بنائے۔ ٹھیک ہے، اندر سے ابھرنے والی سچی لگن اور مہارت حاصل کرنے کی خواہش کو انٹرنسک ریوارڈ، انٹرنسک موٹیویشن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ایسی ٹیچر بچوں کے اندر سیکھنے کا اصل جذبہ پیدا کرنے میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے۔ بچوں کو صرف اس صورت میں انعام دینا چاہیے جب وہ سچ میں کام میں دلچسپی لیں، چاہے وہ تعلیمی کام ہو یا کوئی اخلاقی رویے سے متعلق ٹاسک ہو۔ ٹھیک ہے، بچوں کو انعام دینا ایک کارآمد حکمت عملی ہے، لیکن صرف بیرونی انعامات پر انحصار نہیں ہونا چاہیے۔ اساتذہ اور والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے اندرونی جذبے کو پہچانیں، ان کی دلچسپی کو سراہیں اور ایسے ماحول کی تشکیل کریں جہاں بچہ خود سے سیکھنے پر آمادہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹاپک 165 ختم ہوا ہے۔ آپ نیکسٹ ٹاپک 166 کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس میں ہم بات کریں گے ریوارڈ پلانس دیٹ امپاور، یعنی کہ ایسے انعامی منصوبے جو بچوں کو با اختیار بنائیں۔
تو کلاس روم میں نظم و ضبط کو بہتر بنانے اور تعلیمی ترقی کے لیے ریوارڈ سسٹم جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ نظام بچوں کو کانفیڈنس دیتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب کوئی مشکل کام مکمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر انعامات کو صحیح وقت پر اچھی طرح سے بہت مینجڈ اور آرگنائز دیا جائے تو یہ بچوں میں حوصلہ افزائی، شوق اور خود اعتمادی پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، انعامی نظام کی منصوبہ بندی ضروری کیوں ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ تو دیکھیں، جب آپ نئے تعلیمی سال کی پلاننگ کر رہے ہو نا تو انعامی نظام کو لازمی طور پر اس میں شامل کریں. ایک واضح، سادہ اور مؤثر جو آپ کا ریوارڈ پلان ہوگا نا اسے سال کے آغاز میں ہی تیار کر لینا چاہیے، تاکہ بچوں کو شروع سے ہی معلوم ہو کہ انعام کب اور کس بات پر ملے گا. ٹھیک ہے، الجھن، مایوسی یا نا انصافی کا احساس پیدا نہ ہو بچے متحرک ہو اور ان کا مقصد واضح ہو. اگر انعامات واضح نہ ہو تو بچوں میں مایوسی اور بے رغبتی پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے ایک اچھا انعامی نظام بچوں کے سامنے واضح انداز میں رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ریوارڈ پلان کے 3 اسٹیپس ہیں. ٹھیک ہے، کہ ایزی ٹیچر کو تعلیمی سال کے آغاز پر ہی بچوں کے لیے جو ہے وہ ایک 3 مرحلوں پر مشتمل انعامی منصوبہ تیار کرنا چاہیے. پہلا ہے کہ سیٹ اسپیسیفک گول، یعنی کہ سب سے پہلے ایزی ٹیچر بچوں کے لیے ایک یا ایک سے زائد اسپیسیفک گولز جو ہے وہ طے کرتا ہے. انعامی نظام بناتے وقت یہ طے کریں کہ کس کارکردگی یا عمل پر انعام ملے گا، بچے کن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں گے. اہداف آسان نہ ہوں بلکہ بچے کو محنت کرنا پڑے تاکہ وہ انعام حاصل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اچھا مثال اس کی لیتے ہیں کہ جو بچہ 5 دن تک ہوم ورک مکمل کرے گا اسے اسٹار ملے گا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس کا ریوارڈ ہے کہ اسے اسٹار ملے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جو اس کا دوسرا اسٹیپ ہے وہ ہے کہ ایکسپلین گولز کلیئرلی. ٹھیک ہے، دوسرے مرحلے میں ٹیچر ان گولز کو بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کسی چارٹ پر لکھ کر کلاس میں جو ہے وہ لگا لیں، کہیں پر پن اپ کر لیں یا کہیں اسٹک کر دیں کہیں پر بھی. ٹھیک ہے، یا پھر کنورزیشن کے ذریعے ان گولز کو واضح کریں تاکہ ہر بچہ یہ جان سکے کہ اس سے کیا توقع کی جا رہی ہے اور انعام کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تھرڈ اسٹیپ جو ہے وہ ہے گیو سمپل اینڈ ماڈسٹ ریوارڈ. تیسرے مرحلے میں جب بچے مقرر کردہ گول حاصل کر لیں تو انہیں سادہ اور مناسب انعام دیا جائے. یہ انعام مہنگا یا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہونا چاہیے بس. ٹھیک ہے، جیسے اسٹار دے دیا، تعریف کر لی، یا کوئی بیج دے دیا، وال آف فیم پر نام لکھ دیا اس اسٹوڈنٹ کا، شاباشی دے دی، تھپکی دے دی. ٹھیک ہے، تو یہ سارے ریوارڈز ہیں بچے کے لیے. یہ انعامی نظام بچوں کو کامیابی پر خوشی دیتا ہے اور انہیں مزید سیکھنے کی طرف متوجہ کرتا ہے. یاد رکھیں کہ انعامی نظام کو سادہ رکھیں تاکہ ہر بچہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے اور محرومی محسوس نہ کرے. ٹیچر کو چاہیے کہ انعامی منصوبے کو دیواروں پر، وال پر، پوسٹر یا چارٹ کے ذریعے آویزہ کریں یا بچوں کو بار بار زبانی طور پر یاد دلائیں. ٹھیک ہے، تاکہ بچوں کے ذہن میں انعامات کی تفصیل اور شرائط واضح رہیں. ٹھیک ہے، انعامی نظام صرف تعریف یا تحفہ دینے کا عمل نہیں ہے بلکہ یہ ایک مؤثر اکیڈمک اسٹریٹجی ہے جو بچوں کو خود اعتمادی، نظم و ضبط اور مقصد کے ساتھ سیکھنے کا جذبہ عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے، جب بچے جان لیں کہ ان سے کیا امید رکھی جا رہی ہے اور انہیں کیسے انعام ملے گا تو وہ زیادہ دل لگا کر شوق سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹاپک نمبر 166 بھی ہمارا کور ہوتا ہے. ٹاپک نمبر 167 کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے ریوارڈ کمپوننٹ 1. ٹھیک ہے، تو جب ہم بچوں کے لیے ریوارڈ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس نظام کو تیار کرتے وقت صحیح جو پلاننگ ہے وہ ہونی چاہیے. کئی بار بچے میں قابلیت، صلاحیت ہوتی ہے مگر اگر ٹیچر کی طرف سے مناسب تربیت یا رہنمائی نہ ہو تو بچہ وہ ریوارڈ حاصل نہیں کر پاتا جس کا وہ حقدار ہو سکتا ہے. اس سے انعام کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے.
ہر بچے کا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس لیے بعض اوقات انڈیویجول ریوارڈ جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ افیکٹو ثابت ہوتے ہیں. کچھ ایسے انعامات جو آپ انڈیویجولی بچوں کو دے سکتے ہیں ان میں شامل ہے کہ آرٹ ورک کے لیے فری ٹائم دے دینا، یہ بھی ایک ریوارڈ ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے، ایکسٹرا ٹائم جو ہے وہ ٹی وی دیکھنے کی اجازت دے دینا، پسندیدہ پین یا پینسل استعمال کرنے کی اجازت دے دینا، اور پیٹس کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دے دینا. جیسے اکثر پیرنٹس منع کرتے ہیں پیٹس رکھنے کو، کہ جیسے بلیاں موسٹلی رکھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں بلی کے بال ہو رہے ہیں یہ وہ، لیکن بچوں کو ریوارڈ دینے کے لیے نا آپ اسے تھوڑا ٹائم دے دیں گے اگر اس کو پسند آئیے. ٹھیک ہے، اور اپنے پسندیدہ دوست کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی اجازت دے دینا کہ تھوڑا ٹائم دوست کے ساتھ ایکسٹرا اسپینڈ کر لو. یہ چھوٹے چھوٹے جو ریوارڈز ہیں یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے، بچوں کو جو ہے نا جو تبدیلی کا عمل ہے اس میں شامل کریں، انہیں ایکٹیو پارٹیسپینٹس بنائیں. ٹھیک ہے، انعام دینے کا اصل مقصد صرف خوشی دینا نہیں ہے بلکہ بچوں کو تبدیلی کے عمل میں شامل کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب بچے کوئی انعام حاصل کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں بچوں کو ذہنی طور پر تیار بھی کرنا چاہیے کہ وہ اس انعام کے لیے کوشش کریں اور اسے حاصل کرنے کی خوشی محسوس کریں. ٹھیک ہے، سپورٹ دیئر نیچرل ڈیزائرز، کہ بچوں کی قدرتی خواہشات کی حمایت کریں. اس میں آ جاتا ہے اوٹونومی یعنی کہ خود مختاری. بچوں کو سکھائیں کہ وہ خود سے کام کرنا سیکھیں، یعنی اپنی سوچ پر اعتماد رکھیں، اپنی کوشش پر یقین رکھیں، خود پر بھروسہ کریں کہ وہ کچھ اچھا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انڈیپینڈنس یعنی کہ آزادی یا خود انحصاری. بچوں کو مستقبل کی ذمہ داریوں کے لیے تیار کریں، انہیں یہ باور کرائیں کہ وہ انفرادی طور پر بھی کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹلی بھی کام کر سکتے ہیں اور گروپ کے ساتھ مل کر بھی اچھی پرفارمنس دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایزی ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو انعامی عمل میں شامل کر سکتے ہیں ان 3 طریقوں سے، جو کہ پہلا تھا چوزنگ گولز. اور اس میں کیا ہے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹس کو ترغیب دے کہ وہ اپنی ذاتی تعلیمی یا رویے کے اہداف خود منتخب کریں. اس سے بچوں میں خود اعتمادی بڑھے گی اور انعام حاصل کرنے کی لگن بھی بڑھے گی. ٹھیک ہے، دوسرا اسٹیپ اس میں ہے رول پلے نیو بیہیویئرز. اچھے رویے کی پریکٹس کروائیں. ٹیچر جو ہے بچوں کو پازیٹیو رویے سکھانے کے لیے رول پلے کی ایکسرسائزز کروائے. یہ عمل بچوں کو سیکھنے اور عمل کرنے میں مدد دیتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہے کہ سجیسٹ اسٹریٹجیز، یعنی کہ ٹیچر بچوں کو وہ طریقے سمجھائے جو ان کے منتخب کردہ گولز حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. مثلا وقت کی منصوبہ بندی کرنا، گروپ ورک میں رسپانسبل رہنا، کام کو چھوٹوں حصوں میں تقسیم کر کے مکمل کرنا. ٹھیک ہے، ایک افیکٹو جو ریوارڈ سسٹم ہے نا صرف انعام دینے کا عمل نہیں ہے بلکہ بچوں کو خود مختاری، خود اعتمادی، رسپانسبلٹی اور پازیٹیو بیہیویئر سکھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. جب بچے خود گولز طے کرتے ہیں، ان کے لیے اسٹریٹجیز بناتے ہیں اور انعامات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں تو وہ نہ صرف تعلیمی طور پر بہتر ہوتے ہیں بلکہ رویے میں بھی پازیٹیو چینجز آتی ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹاپک 167 بھی کور ہوتا ہے. ٹاپک 168 کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے ریوارڈ کمپوننٹس پارٹ 2. انعامات کا انتخاب جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تاکہ وہ بچے کی شخصیت کی ترقی میں مدد دے اور اس کے اندر اعتماد اور خوش شناسی پیدا کرے. انعامات کی چند اہم اقسام ہیں، جیسے پہلی آ جاتی ہے پریویلیجز یعنی خصوصی رعایتیں یا سہولیات بچوں کی ذہنی اور جذباتی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. فار ایگزامپل، ایک بچہ اگر اچھی پرفارمنس دکھائے تو اسے کوئی اضافی اسٹار دیا جا سکتا ہے یا اسے کوئی چھوٹی سی بک یا کوئی چھوٹا گفٹ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایسی مراد بچوں کو صحیح طریقے سے سمجھانا ضروری ہے تاکہ وہ جان سکیں کہ انہیں کیا اور کب ملے گا. ٹھیک ہے، تو جب آپ اسکول کیلنڈر یا ایکٹیویٹیز کی پلاننگ کریں تو پریویلیجز کو بھی اپنی پلاننگ میں شامل کریں. ٹھیک ہے، پھر اس کی دوسری قسم آ جاتی ہے ایکٹیویٹیز، یعنی کہ انعامی نظام میں ریوارڈ سسٹم میں ایسی ایکٹیویٹیز شامل کریں جو بچوں کے اندر کانفیڈنس اور سیلف ورتھ پیدا کریں. یہ ایکٹیویٹیز سیکھنے کے عمل کو مزید دلچسپ بناتی ہیں اور بچوں کو اپنی اہمیت کا احساس دلاتی ہیں. فار ایگزامپل، کوئی خاص پروجیکٹ جو ہے وہ رکھ لیا جائے یا ایسا ٹاسک جس میں بچوں کو نمایاں طور پہ سراہا جائے، انہیں پریز کیا جائے.
ٹھیک ہے جی. پھر تیسری قسم اس میں آ جاتی ہے اسمال پرائزز. سادہ اور چھوٹے انعامات بچوں کے لیے بہت خوشی کا باعث بنتے ہیں، جیسے رنگین اسٹیکرز، چھوٹی اسٹوری بک، پینسل یا شارپنرز وغیرہ. ٹھیک ہے، انعام چھوٹا ہو چاہے لیکن دل سے دیا جائے تاکہ بچے اس کی قدر کریں اور مزید بہتر رویہ اپنائیں. ٹھیک ہے. پھر فورتھ ٹائپ اس میں آ جاتی ہے انٹرپرسنل، یعنی کہ یہ ایسے انعامات ہوتے ہیں جو بچوں کو کسی خاص شخص کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع دیتے ہیں. جیسے کہ اگر بچہ اچھا رویہ دکھائے تو اسے اپنے پسندیدہ ٹیچر یا کلاس میٹ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی اجازت دے دی جائے. یہ باہمی تعلقات پر مبنی انعامات جیسے بچے کی جذباتی خوشی کا ذریعہ بنتے ہیں اور اسے آئندہ بہتر کارکردگی دکھانے کی ترغیب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پاورفل موٹیویٹرز ہوتے ہیں جو بچے کو جذباتی طور پر بھی مضبوط کرتے ہیں. صحیح ہے. تو دیکھیے، ایک کامیاب ریوارڈ سسٹم صرف تحفے دینے یا سٹارز دینے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ بچوں کی ذہنی، جذباتی اور سماجی نشو و نما کو بہتر بناتا ہے، کلاس روم کے نظم و ضبط کو بہتر کرتا ہے اور بچوں میں خود اعتمادی اور خود مختاری جو ہے اور جو سیکھنے کی لگن ہے وہ پیدا کرتا ہے. اگر انعامات کو ٹھیک وقت پر درست انداز میں اور سوچ سمجھ کر دیا جائے تو ٹیچر کو بھی کلاس میں جو ہے وہ ڈسپلن کے مسائل درپیش نہیں آتے اور ایک پرسکون اور ایک پازیٹیو تعلیمی ماحول جو ہے وہ قائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہمارا ٹاپک 168 بھی کور ہوتا ہے. ٹاپک 169 کی طرف بڑھتے ہیں اور اس میں ہم بات کریں گے ریوارڈ کمپوننٹس پارٹ 3. ایسا انعامی نظام جو بچوں کو اونرشپ کا، ملکیت کا احساس دے، ان کی شخصیت سازی میں گہرا اثر ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. ملکیتی انعام کیا ہوتے ہیں؟ ملکیتی انعامات وہ انعامات ہوتے ہیں جن میں بچہ خود اپنی کارکردگی کا حصہ بنتا ہے، یعنی وہ انعام کے عمل میں شریک ہوتا ہے. وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ انعام واقعی اس کی محنت اور قابلیت کی بدولت ہے. اسے لگتا ہے کہ انعام وہ دل سے حاصل کر رہا ہے، صرف کسی بیرونی چیز کی وجہ سے حاصل نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. ملکیت والے انعام کیسے بنائے جائیں؟ تو ایک پرسنلائزڈ ریوارڈ چارٹ بنایا جائے. ایزی ٹیچرز جو ہے نا بچوں کے لیے انڈیویجولی انعامی چارٹ ایک تیار کرنے. اس چارٹ میں ہر بچے کی تصویر لگائی جائے یا بچے کو دعوت دی جائے کہ وہ اپنے چارٹ کو خود ڈیکوریٹ کریں. ٹھیک ہے. اس سے بچے میں اونرشپ کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہ خود کو کلاس کا اہم رکن محسوس کرتے ہیں اور ان کے اندر اعتماد آتا ہے اور وہ مزید ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ملکیت جو ہے وہ کیسے رویے کو متاثر کرتی ہے؟ تو جب بچے کو لگے کہ انعام اس کی محنت اور دلچسپی کا نتیجہ ہے تو اس میں سیلف اسٹیم بڑھتی ہے، وہ اپنی قابلیت پر یقین کرتا ہے، وہ کلاس میں بہتر رویہ اپناتا ہے اور سیکھنے کی طرف اس کا رجحان جو ہے وہ بھی پازیٹیو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک شاندار طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو آرٹ روم میں لے جایا جائے اور کہا جائے کہ آپ اپنا انعام جو ہے اس کا ڈیزائن خود بنا لیں. ٹھیک ہے. یہ جو عمل ہے نا یہ بچے میں انٹرنسک موٹیویشن کو بڑھاتا ہے. بچے کو لگتا ہے کہ یہ انعام میں نے واقعی محنت سے حاصل کیا. ٹھیک ہے. وہ خود کو قابل، اہم اور خاص محسوس کرتا ہے. بعض بچے خود سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، کچھ بچے انعام یا تعریف کی وجہ سے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو خود سے سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ انٹرنسک موٹیویشن ہے. جو بچے کسی انعام یا تعریف کی وجہ سے کام کرتے ہیں یہ ایکسٹرنسک موٹیویشن ہے. ٹھیک ہے. یہ لیکن دونوں صورتوں میں انعام دینا ضروری ہے کیونکہ انعام بچوں کی جو بچوں کا پوٹینشیل ہے، ان کی جو صلاحیت ہے اس کو بڑھاتا ہے اور ان کے اندر جو ہے وہ مثبت سوچ پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. ان ریوارڈ سسٹم کے ذریعے بچے میں کانفیڈنس، کامیابی کا جذبہ اور جو خود اعتمادی ہے وہ پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹاپک 169 بھی ختم ہوتا ہے. ٹاپک 170 کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے ریوارڈ کمپوننٹس پارٹ 4. اس میں جو ہے نا دیکھیں کلاس روم میں انعامی نظام بچوں کے سیکھنے، برتاؤ اور تعاون کو بہتر بنانے کے لیے ایک مؤثر طریقہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن عام طور پر انعامی نظام کی دو اقسام ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے گروپ ریوارڈ اور ایک ہوتا ہے انڈیویجول ریوارڈ. ٹھیک ہے. کچھ اساتذہ گروپ ریوارڈ کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ بچوں میں باہمی تعاون، اشتراک اور کمیونٹی کا جذبہ پیدا ہو، لیکن دونوں صورتوں میں انعامی نظام جو ہے ریوارڈ سسٹم جو ہے اس کا اصل مقصد پازیٹیو بیہیویئر کو فروغ دینا ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ایمفسس آن پازیٹیو بیہیویئر، بچوں کو انعام دیتے وقت یہ بات لازمی ہے کہ انعام صرف پازیٹیو بیہیویئر پہ ہی ملے گا.
ٹھیک ہے. تو پازیٹیو باتیں نا سادہ اور واضح الفاظ میں آپ بچوں کو بتائیں، ان کو بیان کریں، جیسے ناکامی اچھی بات نہیں ہے، سی گریڈ حاصل کرنا کوشش نہ کرنے کی نشانی ہے، دوسروں پر چلانا یا مارنا اچھا رویہ نہیں ہے، استاد سے بدتمیزی کرنا درست نہیں ہے. ان باتوں کو بچوں کو سنجیدگی اور نرمی سے سمجھائیں تاکہ وہ ان سے سیکھ سکیں. ٹھیک ہے. پھر ہے لمٹ نیگیٹو فوکس. کبھی کبھار ٹیچر کو سزا یا پینلٹی پوائنٹس دینے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، لیکن کلاس میں نیگیٹو بیہیویئر پر زیادہ زور دینے سے منفی ماحول پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بچے جو ہیں وہ تجسس میں آ کر انہی منفی کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بچوں میں ایک فطری رجحان ہوتا ہے کہ جو بات سنیں اس پر عمل کرنے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو. صحیح ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ نیگیٹو باتوں کی تفصیل سے گریز کریں. ٹھیک ہے. پازیٹیو ماحول رکھیں اور ہمیشہ پازیٹیو باتیں ہی بیان کریں. ٹھیک ہو گیا جی. تھرڈ ہم بات کرتے ہیں انڈیویجولائزڈ ریوارڈ چارٹ کی، کہ بچوں کی انفرادی صلاحیت، دلچسپی اور سیکھنے کی رفتار کو مد نظر رکھتے ہوئے ریوارڈ سسٹم تشکیل دیں. ٹھیک ہے. بچوں کا آپس میں موازنہ نہ کریں. ہر بچہ اپنی جگہ انفرادیت رکھتا ہے، ہر بچے کا سیکھنے کا انداز اور قابلیت مختلف ہوتی ہے. ایک بچے کو دوسرے سے کم تر یا بہتر نہ کہیں. ٹھیک ہے. ہر بچے کے لیے الگ چارٹ تیار کریں. ہر بچے کا انعامی چارٹ جو ہے وہ انفرادی ہو، اس میں صرف اس کی کارکردگی دیکھی جائے. ٹھیک ہے. اساتذہ کو چاہیے کہ وہ ہر بچے کے ساتھ انفرادی رویہ اپنائیں، نہ کہ سب کو ایک ہی پیمانے پر پرکھیں. ٹھیک ہے. انعامی نظام کو منظم اور واضح اور انفرادی بنانا جو ہے یہ ایزی ٹیچر کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. مثبت رویوں پر زور دیں. ہر بچے کو اس کی محنت کا صلہ دیں. مقابلے بازی سے ممکنہ حد تک بچیں. ٹھیک ہے. کلاس روم کا ماحول ایسا بنائیں جس میں بچے خوش، پر اعتماد اور مثبت سوچ کے حامل ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹاپک نمبر 170 بھی مکمل ہوتا ہے. میں ٹاپک 165 سے 170 تک کے تمام جو لیکچر ابھی ہم نے دیا ہے اس کو سمرائز کر دیتی ہوں آپ کے لیے. تو دیکھیں، انعامی نظام ابتدائی بچپن کی تعلیم یعنی کہ ECCE میں بچوں کی سیکھنے کی رغبت اور پازیٹیو بیہیویئر اپنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. انعامات دو طرح کے ہوتے ہیں: اندرونی انٹرنسک جو بچے کی ذاتی دلچسپی پر مبنی ہوتے ہیں، اور بیرونی ایکسٹرنسک جو کسی بیرونی محرک جیسے انعام یا تعریف پر مبنی ہوتے ہیں. ایک مؤثر انعامی نظام تعلیمی سال کے آغاز سے ہی واضح منصوبہ بند اور اہداف پر مبنی ہونا چاہیے. اساتذہ انفرادی یا گروپ جو ریوارڈز ہیں ان کے ذریعے بچوں میں خود اعتمادی، خود مختاری اور ذمہ داری کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں. ذاتی چارٹس، رات اور مثبت سرگرمیوں اور تعلقات پر مبنی انعامات بچے کی ترقی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. انعامات دیتے وقت ہمیشہ پازیٹیو بیہیویئر کو اجاگر کیا جائے اور نیگیٹو بیہیویئر پر کم سے کم توجہ دی جائے. سب سے بڑھ کر بچوں کو ایک انفرادی اور منفرد شخصیت کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے ان کی رفتار اور صلاحیت کے مطابق رہنمائی فراہم کی جائے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر بھی مکمل ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کی کوئی کیوری ہو یا کوئی آپ کا فیڈ بیک ہو تو آپ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ فائنل ٹرم پریپریشن کے حوالے سے تمام لیکچرز اور تمام سبجیکٹ کے ECE کے جو تمام سبجیکٹس ہیں ان کے MCQs بھی آپ تک ٹائملی پہنچ جائیں. فائنل ٹرم تو آپ بہت نزدیک ہی ہیں کیونکہ. ٹھیک ہے جی. اور میرے ان لیکچرز کو، ان ویڈیوز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس ان لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکیں. ان شاء اللہ تعالیٰ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.